ٹائم بتا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر عباس, چیئرمین گلگتستان سپریم کونسل اینڈ گلگتستان نیشنل موومنٹ. میری پٹیشن 2 پٹیشن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. 1999 کی جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن اور 2011 کی جو لیگل ریفارمز پٹیشن, اس حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آیا. اس فیصلے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گلگتستان کی قوم نے 72 سالوں سے ان فیصلوں کا انتظار کیا, جس میں فنڈامنٹل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا سوال اٹھایا گیا تھا. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جو توقعات ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رکھی تھی اس پہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پورا نہیں اترا. ہم اس پر خوش نہیں ہیں کیونکہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس بہت کلیئر ہے. 13 اگست 1948 کی UNCIP ریزولوشن میں واضح کیا ہے کہ لوکل اتھارٹی شوڈ بی اسٹیبلشڈ ود ان 6 ویکس. جو آج 72 سال ہونے کے باوجود بھی وہ لوکل اتھارٹی اسٹیبلش نہیں ہوئی, جس میں فارن افیئرز, کرنسی اینڈ ڈیفنس, یہ 3 سبجیکٹس کے علاوہ تمام پاورز لوکل اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرنے تھے, جو 72 سال گزرنے کے باوجود بھی نہیں ہوئے. فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی اس سے بڑی اور کیا مثال ملتی ہے کہ لوکل اتھارٹی کے بجائے گلگتستان میں FCR لگا. اس کے بعد LFOs کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ, جو پیکیجز جو ایک انڈسٹری کے ایک امپلائی کو پیکیج دی جاتی ہے, عید کی پیکیج دی جاتی ہے, مہینے کے آخر کی, سال کے آخر کی پیکیج دی جاتی ہے, ہمیں ان پیکیجز کے ذریعے آج تک ٹرکایا گیا ہے. تو مجھے سوری ٹو سے, ہم گلگتستان کے لوگ شاید پاکستان کی گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو شاید وہ جانور نظر آتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں آج پھر وہ دخل اندازی کر کے اسٹیبلشمنٹ نے جو فنڈامنٹل رائٹس دیے جانے چاہیے تھے, وہ حالانکہ ایک طرح سے کہتے ہیں کہ ایکول ٹو سٹیزنز آف پاکستان, ایکول ٹو سٹیزنز آف پاکستان کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ یہ کہ رائٹ آف ووٹ ہے. رائٹ آف ووٹ میں یہ ہوتا ہے کہ میں جو ووٹ دیتا ہوں اس ووٹ کے ذریعے میں اپنے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو الیکٹ کر لوں, اور وہ گورننس کا حق رکھتے ہیں. جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے. ایک چیف سیکرٹری آ کے ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر گورن کرتا ہے, اور ہمارے ہاں اپیکس کورٹ, سپریم کورٹ کے نام پہ ایک کورٹ دیا گیا, اپیلیٹ کورٹ, اس کے اندر کانٹیکٹ کے ججز, ریٹائرڈ ججز, اور دوسرا ہمارا جو گلگتستان کا جو خطہ ہے تنازع کشمیر کا حصہ, آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ میں کوئی نان لوکل جج وہاں نہیں آ سکتا, کوئی ریٹائرڈ جج وہاں نہیں آ سکتا, کوئی کانٹریکٹ کا جج نہیں لگ سکتا ہے. تو جہاں اپیکس کورٹ ہو وہاں پہ کانٹریکٹ اور ریٹائرڈ اور نان لوکل جج سے جن کی ڈوریاں کہیں اور موجود ہو, وہ آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو انصاف دیں. اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ملے وہاں کوئی آئینی حق, کوئی بیسک رائٹ, کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ملنا مشکل ہے اور پاسبل نہیں ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم UNCIP ریزولوشن کی بنیاد پہ یونائٹڈ نیشن جہاں سے یہ فیصلہ آیا تھا, ہم شاید وہاں چلے جائیں یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے رجوع کریں, کیونکہ ہمیں انصاف نہیں ملا. ہم انصاف کی تلاش میں آخری حدود تک جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے تو یہاں پہ عدالت کے خلاف اتنی مطلب ججمنٹ کے خلاف بولا, لیکن آپ کی طرف سے جو لائر پیش ہوئے ان کے ساتھ جو دوسرے بار کونسل سے, وہاں پہ تو شکریہ ادا کیا گیا. تو ایک طرف سے وہاں اندر شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, آپ یہاں سے اندر باہر اتنے برس پڑ رہے ہیں, معاملہ کیا ہے آخر؟ بالکل بجا فرمایا. یہ شکریہ آپ کے پاس بھی شاید آ کے وہ کہیں گے, وہ شکریہ ادا کریں گے, اور یہ ماضی میں رہا ہے. آپ کو پتہ ہے چند لوگوں کو کہا جاتا ہے ان کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ان کو یہ لالچ دیا گیا ہے کہ آپ کو اپیلیٹ اور چیف کورٹ میں ججز لیے جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہ وکلاء جو بار کونسل والے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ گلگتستان کبھی متنازع نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیگل فریٹرنیٹی سے بلانگ کرتے ہوئے یہ بات پچھلی دفعہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ گلگتستان کا کبھی تنازع کشمیر کے ساتھ واسطہ ہی نہیں رہا اور وہ متنازع ہے ہی نہیں.
تو آج ججمنٹ آپ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تنازع کشمیر کا حصہ ہے، پلیبسائٹ تک ان کو ایز اے اسپیشل اسٹیٹس ایک تنازع کی حیثیت سے رکھا جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہمارے جو بار کونسل کے صاحبان ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ کل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تب بھی شکریہ ادا کر رہے تھے کہ بلوچستان جو ہے نا کشمیر کا تنازع کا حصہ نہیں ہے، آج سپریم کورٹ کہتا ہے یہ تنازع کا حصہ ہے، پھر بھی وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں وہ شکریہ کیوں اور کیسے کہتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے مہاراجہ کشمیر کی جو اسٹیٹ تھی اس سے خود لڑائی لڑ کے آزادی حاصل کی تھی، اور اس آزادی کے بعد یہ پاکستان تھا جو یونائٹڈ نیشن میں لے کے متنازع حیثیت بنا لی۔ آج ہم کہتے ہیں آزاد کشمیر کے تنازع چونکہ ظاہر اسٹیٹ کا 5واں حصہ تھا، صوبہ تھا، تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آزاد کشمیر کو ایک ایکٹ کے تحت آئین دیا ہے، ایک صدر، وزیر اعظم اور ایک اسٹیٹ کا حصہ دیا ہے، اور دوسرے اسی کا ایک دوسرا حصہ ہے، وہاں پہ آپ ایک کالونی کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں، ایک چیف سیکریٹری کے ذریعے، ایف سی آر اور ایل ایف اوز کے ذریعے۔ یہ اتنا بڑا کنٹراسٹ کیسے؟ یہ دو نمبری، میں کہتا ہوں یہ آپ ڈبل رول پلے کرتے ہیں، ہمیں انسان نہیں سمجھتے، آپ جانور سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو برداشت بالکل نہیں کریں گے۔ یہ بتائیے کہ کچھ حلقے شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا میں آنا بذات خود ایک غلط فیصلہ ہے، یہاں سے اس کے بجائے پولیٹیکل جو سٹرگل ہے اس کی طرف جانا چاہیے تھا، تو کیا آپ بھی آج اس غلطی کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل غلطی نہیں، ہم بینگ نیشنلسٹ بلوچستان کے کیس کو 34 سال سے لڑ رہا ہوں میں، اور ہم جب کہتے تھے یہ تنازع کشمیر کا حصہ ہے اور اس تناظر میں حقوق دیے جائیں تو ہمیں غدار کہا جاتا تھا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ آرڈر آیا ہے اور ہماری سمت کلیئر ہو گئی ہے، ہماری ڈائریکشن کلیئر ہو گئی ہے۔ اب جس قوم کو مس گائیڈ کیا جاتا تھا الیکٹڈ ممبرز کے ذریعے اور دوسرے وہاں کے مسجدوں کے ذریعے اور سادہ لوگ عوام کے بیوقوف بنایا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان کا حصہ، آپ کو 5واں صوبہ بنایا جائے گا، آج میری پٹیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میری قوم کو ایک سمت مل گئی، ڈائریکشن مل گئی کہ یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف کشمیر ڈسپیوٹ اینڈ یور کیس از ان UNCIP یونائٹڈ نیشن دیٹ ول بی ڈیسائیڈڈ اکارڈنگلی۔ اس چیز کو آج کوئی یہ وکیل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنازع کشمیر کا حصہ ہے یا نہیں ہے، گورنمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ بھی مس گائیڈ نہیں کر سکتی، اور علماء سے، مسجدوں سے اعلان بھی کوئی نہیں کروا سکتا، اور ہماری سو کالڈ اسمبلی جو آج تک مس گائیڈڈ رہی ہے وہ خود یہ کہتی رہی ہمیں 5واں صوبہ بناؤ، جبکہ وہ یہ 5واں صوبہ بنا نہیں سکتے تھے، اور یہ ہم چیخ کے 30 سال سے چلا رہے تھے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ تو آیا کہ بھئی یہ متنازع حصہ ہے، خطہ ہے، اس میں کوئی 5واں صوبہ نہیں بن سکتا ہے، یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ چیز واضح ہو گئی ہے، اور میں خوش ہوں کہ میری اس اسٹرگل سے قوم کی سمت اور ڈائریکشن کلیئر ہو گئی۔ اس ڈائریکشن کے بعد نیکسٹ ہمارا یہ اسٹانس ہوگا کہ ہمارا کیس انٹرنیشنلائز ہے، چونکہ یونائٹڈ نیشن میں ہم یا تو یونائٹڈ نیشن سے رجوع کریں گے یا پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ دو پلیٹ فارمز رہتی ہیں، اور ہمارا کیس بڑا کلیئر اور آیا ہے، انٹرنیشنلائز ہے، رجسٹرڈ ہے، یونائٹڈ نیشن میں رجسٹرڈ ہے، اس کو کہاں چھپا کے رکھ سکتے ہیں آپ؟ کس طرح سے اس کو ڈھانپ کے کور کر کے لوگوں کو، دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ ہمارا بہت کلیئر کیس ہے، اینڈ وی ول انشاءاللہ پروسیڈ ٹو یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ تھینک یو۔ مانگتے کیا ہے سر آپ یہاں پہ؟ آپ ایک طرف اس عدالت کی فیصلے کی تنقید کر رہے ہیں، ایک طرف تائید کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ ایک جو چیز ہماری جو ڈائریکشن کی بات کی، تنازع حیثیت کی بات کی، اس چیز کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایڈریس کیا ہے، ایڈمٹ کیا ہے۔ ایک دوسرا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو UNCIP ریزولوشن میں 1948 میں پاکستان نے سگنیچر کیا ہے، وعدہ کیا تھا ہم لوکل اتھارٹی دے دیں گے، اس لوکل اتھارٹی میں تمام پاور ڈیلیگیٹ کا وعدہ کیا تھا، جو آج سپریم کورٹ کو کلیئرلی آرڈر کرنا چاہیے تھا۔
وہ آرڈر یہ کرنا چاہیے تھا کہ UNCIP میں آپ نے 13 اگست 1948 کو لکھ کے دیا تھا، دستخط کیے تھے، وعدہ کیا تھا کہ آپ کو رائٹس دیے جائیں گے ایکسیپٹ فارن افیئرس، کرنسی اینڈ ڈیفنس، یہ 3 کے علاوہ تمام پاور ڈیلیگیٹ کرنے تھے. تو آج سپریم کورٹ کا کلیئر یہ واضح ڈائریکشن آنا چاہیے تھا، آرڈر آنا چاہیے تھا کہ ایک طرف سے آپ اسی طرح UNCIP ریزولوشن کی بنیاد پہ سپریم کورٹ آف پاکستان متنازع سمجھتا ہے، تو پھر اسی UNCIP ریزولوشن میں لوکل اتھارٹی کا بھی مینشن ہے، اس کا بھی آرڈر دینا چاہیے تھا کہ آپ تمام پاور لوکل اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کریں، جو واضح طور پہ کلیئر نہیں ہوا. تھینک یو سر.